اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام کرناٹک اور آندھرا پردیش، تمل ناڈو، تلنگانہ انسانیت خدمت کے بھائیوں کو اور بہنوں کو میں عبد الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل کے پروگرام میں الحمدللہ آپ لوگ سب شرکت کر کے اس پروگرام کو کامیابی عطا کریں. کامیابی ہونے کے مقصد آپ لوگوں کی قیمتی وقت نکال کے تشریف لانا ہے. آپ کی نیت کے مطابق، آپ نیک لوگوں کے خیالات کے مطابق اللہ کامیابی دے دیا الحمدللہ. تو سب سے پہلے میں شکر ادا کرتا ہوں رب العالمین کے بعد ڈاکٹر نجیب صاحب، پیس امبیسڈر انٹرنیشنل. انہوں نے ہماری بات کو انشاءاللہ توجہ کیے، غور کیے تھے اور یہ نیک کام کو آگے بڑھانے کے لیے آئے تھے. آگے الحمدللہ خالی آئے بھی نہیں، یہ کام اپنا سمجھ کر آگے الحمدللہ سب لوگوں کو، کئی وی آئی پیز کو بلائے بھی تھے، بلا کے انشاءاللہ اس کام کو پورا کر کے اور کامیابی کرنے کا پہلے مقصد، پہلے کامیابی ان کو ہی ملتا ہے. جزاک اللہ خیر دے ہمارے ڈاکٹر نجیب صاحب کو، دل سے دعا نکلتی ہے. اور سینوواس صاحب بھی آئے تھے، آئی پی ایس سی آئی ڈی ڈپارٹمنٹ تلنگانہ اسٹیٹ، ان کو بھی میں شکر ادا کرتا ہوں. اور ٹی ایس سیکریٹری صاحب این جی اوز کے، ان کو بھی میں شکر ادا کرتا ہوں. اور بنگلور پیس امبیسڈر صاحب بھی آئے تھے، اور پروفیسر ممتاز جہاں میڈم بھی، ڈاکٹر ایشوریہ راؤ میڈم بھی آئے، اور عبد القادر صاحب آئی ایم ایف اسکائی آئی ایم ایف لمیٹڈ کمپنی کے چیئرمین، اور ان کو بھی میں شکر ادا کرتا ہوں. اور ان کے اور ہمارے سبیتا، ہمارے ساجدہ میڈم مینیجنگ ڈائریکٹر اسکائی آئی ایم کے انہوں بھی آئے تھے. میرے کو بہت خوشی ہوئی تھی الحمدللہ، انہوں بلائے تھے الحمدللہ. لیکن ان کا جو اور ممبئی کا پروگرام تھا، ٹائم بہت قریب تھا، آئے تھے بھی الحمدللہ. بھائی کے اوپر محبت سی آئے تھے، جزاک اللہ خیر. اور رمنا راؤ صاحب ہمارے وینا پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے اور پوجیتا کمپنیز کے ڈائریکٹر تھے، انہوں بھی بہت توجہ سے آئے تھے. اور پروفیسر سومیشور صاحب ایس ایم آر کمپنی بلڈر ڈیولپرز کے مینیجنگ ڈائریکٹر تھے، میں بھی ان کو شکر ادا کرتا ہوں. سینوواس ریڈی صاحب ہمارے پروڈیوسر اور انسانیت خدمت کے انٹرنیشنل لیول کے اور فائنانس ڈپارٹمنٹ کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہے الحمدللہ انہوں نے. اور اسٹیٹ اینٹی کرپشن بیورو کے وائس پریزیڈنٹ بھی تھے. انہوں ہونے کے باوجود ان کا قیمتی وقت نکال کے آئے تھے، میں ان کو بھی شکر ادا کرتا ہوں. جتنے بھی آئے تھے وی آئی پیز، جتنے نام اگرچہ نہیں تو بھی اللہ ان کو بہترین اجر دے اس نیک کام کے لیے وہ آئے تھے. تو میرے بھائیوں، میرا ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے میں وہاں پیش نہیں اس لیے کرا، تقریر بہت لوگ کرے تھے، ٹائم بہت ہو رہا تھا، اور ہمارے بھائیوں کو اور بور ماریں گا کیا کی، کیونکہ ٹائم زیادہ ہو رہا تھا اور کھانے کا ٹائم بھی قریب آ رہا تھا. کسی کو تکلیف دینا بھی میرا مقصد نہیں ہے، لہذا مختصر کر رہا تھا میں. لیکن حقیقت مقصد میں جو سمجھانا چاہتا تھا، وہ مقصد وہ تھا انسانیت کی خدمت. ہم جو اس وقت جو چیز لے کے اٹھے تھے، وہ چیز کیا تھا؟ وہ چیز وہ تھا تمام انسانیت کو جوڑنا، اتحاد کو قائم کرنا، لوگوں میں محبت ڈالنا، برائیوں کو جڑ سے نکال دینا. یہ چیز آنا ہے تو ہم لوگوں کو جمانا ہے اور ان کو نصیحت کرنا ہے. یہ ایک ایسا نیا سبجیکٹ نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال اللہ نے ان کو نبوت کے پہلے انسانیت خدمت کرنے کا موقع دیا تھا. الحمدللہ انہوں انسانیت خدمت کرے تھے. اس دور کے مکے کے مشرک اسلام لا کے وہ رضی اللہ عنہ رضوان ہو گئے. تو وہ دور کے جو مشرک کتنے کٹھن تھے معلوم، اپنے عورت بچوں کو لے کے زندہ گڑا دیتے تھے. اس وقت عورت بچی پیدا ہونا وہ لوگوں کو ناچیز ہوتا تھا، بہت برا ہوتا تھا حالت. بچی بڑی ہونے کے بعد لے جا کے گڑا دیتے. کتنا بھیانک، کتنا سخت دل والے تھے وہ لوگ. ایسے سخت دل والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ان کے درمیان میں پیدا کر کے اور ان سے اتنی بہترین کام لے لیا، پوری دنیا کو روشنی کر دیا.
سورہ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نرم دل نہیں ہوتے یہ لوگ آپ کے ارد گرد نہیں جمتے. تو نرم دل ہونا ضروری ہے کیونکہ انسانیت کا خدمت کا مقصد ہی ہے نرم دل ہونا اور لوگوں کو کیا ہے محبت کرت اور اچھائی کی طرف خدمت طرف لانا. تو میرے بھائیو یہ ایسا کام ہے جب یہ سوسائٹی میں لوگ جمتے ہیں تو ان کی پریشانیاں ان کی حالت ان کی مصیبت ہر چیز اپنا بھائی سمجھ کر بہن سمجھ کر اپنے لوگوں کو جو اپنا جو ٹیم لیڈر کو جو بھی ہے اپنا جو پریزیڈنٹ کو بولنا ہے. تو اس چیز کا ہم ضرور انشاءاللہ ضرور اصلاح کریں گے اور وہ چیز کو ہم دور کرنے کی کوشش بھی کریں گے اور دور بھی کریں گے. اپنے بھائیوں کی تکلیف مصیبت پریشانیاں کو ہمارے پریشانیاں ہمارے تکلیف ہمارے مصیبت سمجھیں گے. آج اس وقت کیا ہے کمرشل دنیا ہو گیا ہر ایک جنا بھی الگ الگ زندگی گزار رہا ہے. تو انسانیت ایک ہے میرے بھائیوں نہ کوئی اس میں مذہب نہ کوئی مسلک نہ کوئی نہیں ہے ایک ہی ہے ہمارا نام انسانیت ہے. ہم صرف ایک ہو کے اس کام کو آگے بڑھائیں تو سمجھوں گا انشاءاللہ دنیا پہ غالب ہونا اور انسانیت کی خدمت کیا ہے لوگ سمجھ کر لوگ آ کے اس میں جمنے کے بعد وہ لوگ جب سوچیں گے الحمدللہ یہ کیا بہترین کام ہے. عمارت تو کئی لوگ بنتے ہیں میٹیریل تو کئی لوگ ڈالتے ہیں لیکن جوڑنے کی چیز ایک چیز ہے معلوم وہ سیمنٹ ہے. سیمنٹ نہیں تو تم کتنا بھی میٹیریل ڈالو وہ جوڑ نہیں سکتے اس کی عمارت کھوکھلا ہو جاتا وہ گر جاتا. جیسا انسانیت کو جوڑنے کا چیز محبت ہے وہ محبت کو اگرچہ آپ جوڑیں گے آپ لائیں گے الحمدللہ کئی لوگ جڑ جائیں گے یہ عمارت اتنی مضبوط ہو جائیں گی انشاءاللہ کامیابی کی انچل تک جائے گی. تو یہ میرا مقصد اور میرا یہ گزارش ہے اس میں آئیے شرکت کیجیے حصہ لے لیے. یہ دنیا میں آئے صرف مسافر کی زندگی تو جائیں گے رب العالمین کے پاس یا رب العالمین ہم تو کچھ کام کرے تیرا کچھ تو کرے اچھا نیک کام اس کے لیے انشاءاللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہم کو جنت عطا کر دے. بس اللہ کس کام کا نیکی دیکھ کے اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو مغفرت کرے گا. اور میرے بھائیوں اس کام میں اگرچہ کوئی میرا بھائی اگرچہ چلے گیا دنیا سے اس کے لیے کئی ہاتھ اٹھائیں گے کئی لاکھوں کے لوگ دعا کریں گے. آج کل جو ٹیکنالوجی کے جانب میں ٹیکنالوجی کا جو دنیا گزرتا ہے کوئی بھی اگرچہ بھائی چلے گا لوگ فوراً پوری دنیا لوگوں کو اطلاع کریں گے. کوئی بھائی ہمارا اگرچہ بیماری ہے تو کئی بھائیوں کو ہم اطلاع کریں گے کئی بھائی ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے. دنیا سے جانے کے بعد کئی بھائی اس کے لیے مغفرت کا دعا کریں گے. کیا معلوم کوئی زبان میں تاثیر ہے اللہ اس کی دعا سے اس کو مغفرت عطا کرے. یہ کتنا بہترین کام ہے سوچو ذرا سوچو. دولت آتی جاتی لیکن محبت کمانا بہت بڑی مشکل کی بات ہے میرے بھائیوں ذرا سوچو. اس کام میں ہمارے مظفر حسینی صاحب محمد مظفر صاحب بھی انشاءاللہ میرے ساتھ پہلے سے تھے. انہوں نے نیشنل بھی ٹریجرر تھے انٹرنیشنل لیکن انہوں نے آ سکے وہ کمی تھی ہماری. محمد مظفر صاحب USA سٹیزن تھے انہوں اور ہمارے سرور صاحب بھی نئے آئے تھے انہوں بھی کچھ کام تھا انہوں بھی اس کام کے لیے پہلے سے ہمارے سے ساتھی تھے انہوں بھی. اور جیلانی صاحب بھی جیلانی بادشاہ صاحب بھی انہوں بھی نئے آئے تھے. تو میرے بھائیوں ایسے کام کرنے سے دل مطمئن ہوتا اللہ بھی خوش ہوتا. ہم دنیا کے لوگوں کی خدمت کریں گے اللہ ہماری خدمت کرتا. رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے بندو تم زمین والوں پر رحم کرو میں تم پر رحم کروں گا. تو لہٰذا یہ کام بہترین کام ہے. اور ایسا ایک بڑی بہترین بات بولتا ہوں آج لوگ اس کام کو بھول گیا. ہم کتنا بھی اگر نیک کریں ہم کتنا بھی لوگوں کی خدمت کریں ہم کتنا بھی ہم دنیا کی لاکھ ہم نیکیا کریں آسمان کی جیسے نیکیا کریں جب خرچ کی دنیا سے جانے کے باوجود اس خرچ ادا نہیں ہوا تو سمجھو اس کی مغفرت نہیں ہوتی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اگرچہ مرحوم ہے اس کے اوپر جو خرچہ ہے اس کا کوئی نہ بچے یا کوئی اگرچہ کوئی رشتہ دار یا کوئی اپنا سوسائٹی مسلمین اگرچہ نہیں اٹھائے تو اس کا مغفرت نہیں ہوگا. اگرچہ وہ شہید بھی ہو اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والا بھی ہو نہیں ہوگا مغفرت. اس کام کو بھی الحمدللہ ہم انسانی خدمت کریں گے ضرور انشاءاللہ ضرور کریں گے. اپنے بھائی کو بغیر خرچ سے دنیا سے ہم ودا کریں گے. یہ کام پہلے ہم الحمدللہ ہم عمل کیے تھے. الحمدللہ ہمارے صدر ہمارے پہلے بردر NGOs کے صدر اعجاز احمد صاحب حال ہی میں انشاءاللہ اللہ کے پیارے ہو گئے تھے. لیکن میرے بھائیوں کسی کا بھی 2 بار جنازہ نماز نہیں پڑھا جاتا. ہمارے
صدر صاحب ہمارے اعجاز احمد صاحب کا جنازہ نماز 2 بار پڑھ گیا ہے. دوسرے بار پہلے بار میں شامل نہیں تھا، دوسرے بار میں شامل تھا. ان کے بھائیوں کو بولا تھا میرے بھائیوں ان کا خبر لے لو، جنازہ نماز نہیں ہوتی. تو وہاں سے شروعات ہوگی ہمارا عمل، انشاءاللہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. اور اپنے بھائیوں کو بغیر خرچ سے انشاءاللہ دنیا سے بھیجیں گے الحمدللہ. اس کے بعد وہ رب العالمین ہے، اگرچہ وہ غفور رحیم ہے، اس کو گناہوں کو معاف کرتا ہے یا سزا دیتا، اس کی مرضی ہے. لہٰذا اتنے بہترین کام کو ساتھ دو، اتنا بہترین کام ہے، یہ جذبے والا کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے، یہ ایک دوسرے کو انسانیت کو ساتھ دینے کا کام ہے، انسانیت کو جگانے کا کام ہے. لہٰذا آپ لوگوں سب کو میں گزارش کرتا ہوں کہ اگرچہ پروگرام میں کچھ کمی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، سب لوگوں کو میں معافی چاہتا ہوں. آپ لوگ سب لوگ انشاءاللہ اس کام میں حصہ لیجیے. اور کرناٹک سے فون آیا تھا میرے کو، یہ اگلے مہینے 20 تاریخ کو ایک وہ لوگ بلا رہے تھے وہاں بھی ایک بڑا پروگرام کرنے کے لیے. الحمدللہ اس کا آگے ہوا ہے، لوگ انشاءاللہ متاثر ہوئے ہیں. اور تمل ناڈو والے کیا آندھرا پردیش والے بھی بول رہے ہیں آگے بڑھ کے انشاءاللہ پورا نیشنل لیول جا کے انٹرنیشنل لیول تو ہو گیا. ہمارے نجیب صاحب آنے سے، ہمارے ڈاکٹر نجیب صاحب آنے سے اللہ ان کو جزا کر، اور ایک بار ان کو میں شکر ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر، آمین. وسلم اللہ نے ان کے درمیان میں پیدا کر کے اور ان سے اتنی بہترین کام لے لیا، پوری دنیا کو روشنی کر دیا. سورہ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نرم دل نہیں ہوتے، یہ لوگ آپ کے ارد گرد نہیں جمتے. تو نرم دل ہونا ضروری ہے، کیونکہ انسانیت کا خدمت کا مقصد ہی ہے نرم دل ہونا، اور لوگوں کو کیا ہے محبت کر اور اچھائی کی طرف خدمت طرف لانا. تو میرے بھائیو یہ ایسا کام ہے جب یہ سوسائٹی میں لوگ جمتے ہیں تو ان کی پریشانیاں، ان کی حالت، ان کی مصیبت، ہر چیز اپنا بھائی سمجھ کر، بہن سمجھ کر اپنے لوگوں کو، جو اپنا جو ٹیم لیڈر کو، جو بھی ہے اپنا جو پریزیڈنٹ کو بولنا ہے. تو اس چیز کا ہم ضرور انشاءاللہ ضرور اصلاح کریں گے، اور وہ چیز کو ہم دور کرنے کی کوشش بھی کریں گے اور دور بھی کریں گے. اپنے بھائیوں کی تکلیف، مصیبت، پریشانیاں کو ہمارے پریشانیاں، ہمارے تکلیف، ہمارے مصیبت سمجھیں گے. آج اس وقت کیا ہے کمرشل دنیا ہو گیا، ہر ایک جنا بھی الگ زندگی گزار رہا ہے. تو انسانیت ایک ہے میرے بھائیوں، نہ کوئی اس میں مذہب، نہ کوئی مسلک، نہ کوئی نہیں ہے، ایک ہی ہے، ہمارا نام انسانیت ہے. ہم صرف ایک ہو کے اس کام کو آگے بڑھائیں تو سمجھو گے انشاءاللہ دنیا پہ غالب ہونا. اور انسانیت کی خدمت کیا ہے لوگ سمجھ کر، لوگ آ کے اس میں جمنے کے بعد وہ لوگ جب سوچیں گے الحمدللہ یہ کیا بہترین کام ہے. عمارت تو کئی لوگ بنتے ہیں، میٹیریل تو کئی لوگ ڈالتے ہیں، لیکن جوڑنے کی چیز ایک چیز ہے معلوم، وہ سیمنٹ ہے. سیمنٹ نہیں تو تم کتنا بھی میٹیریل ڈالو وہ جوڑ نہیں سکتے، اس کی عمارت کھوکھلا ہو جاتا، وہ گر جاتا. جیسا انسانیت کو جوڑنے کا چیز محبت ہے، وہ محبت کو اگرچہ آپ جوڑیں گے، آپ لائیں گے، الحمدللہ کئی لوگ جڑ جائیں گے، یہ عمارت اتنی مضبوط ہو جائیں گی انشاءاللہ کامیابی کی منزل تک جائے گی. تو یہ میرا مقصد اور میرا یہ گزارش ہے، اس میں آئیے، شرکت کیجیے، حصہ لے لیے. یہ دنیا میں آئے صرف مسافر کی زندگی، تو جائیں گے رب العالمین کے پاس. یا رب العالمین ہم تو کچھ کام کرے تیرا، کچھ تو کرے اچھا نیک کام، اس کے لیے انشاءاللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم کو جنت عطا کر دے. بس اللہ کس کام کا نیکی دیکھ کے اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو مغفرت کرے گا. اور میرے بھائیوں اس کام میں اگرچہ کوئی میرا بھائی اگرچہ چلے گیا دنیا سے، اس کے لیے کئی ہاتھ اٹھا، کوئی بھائی ہمارا اگرچہ بیماری ہے تو کئی بھائیوں کو ہم اطلاع کریں گے، کئی بھائی ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے. دنیا سے جانے کے بعد کئی بھائی اس کے لیے مغفرت کا دعا کریں گے. کیا معلوم کوئی زبان میں تاثیر ہے، اللہ اس کی دعا سے اس کو مغفرت عطا کرے. یہ کتنا بہترین کام ہے. سوچو ذرا سوچو، دولت آتی جاتی لیکن محبت کمانا بہت بڑی مشکل کی بات ہے میرے بھائیوں. ذرا سوچو اس کام میں ہمارے مظفر حسینی صاحب، محمد مظفر صاحب بھی انشاءاللہ میرے ساتھ پہلے سے تھے، انہوں نے نیشنل بھی ٹریجرر تھے انٹرنیشنل، لیکن انہوں نے آ سکے، وہ کمی تھی ہماری. محمد مظفر صاحب US سٹیزن تھے انہوں. اور ہمارے سرور صاحب بھی نئے آئے تھے، انہوں بھی کچھ کام تھا، انہوں بھی اس کام کے لیے پہلے سے ہمارے سے ساتھی تھے انہوں بھی. اور جیلانی صاحب بھی، جیلانی بادشاہ صاحب بھی، انہوں بھی نئے آئے تھے. تو میرے بھائیوں ایسے کام کرنے سے دل مطمئن ہوتا، اللہ بھی خوش ہوتا. ہم
SMR कंपनी बिल्डर डेवलपर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। मैं भी उनको शुक्र अदा करता हूँ। श्रीनिवास रेड्डी साहब हमारे प्रोड्यूसर और इंसानियत खिदमत के इंटरनेशनल लेवल के और फाइनेंस डिपार्टमेंट के वाइस प्रेसिडेंट भी है अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने, और स्टेट एंटी करप्शन ब्यूरो के वाइस प्रेसिडेंट भी थे उन्होंने, होने के बावजूद उनका कीमती वक्त निकाल के आए थे। मैं उनको भी शुक्र अदा करता हूँ। जितने भी आए थे VIPs, जितने नाम अगरचे नहीं तो भी अल्लाह उनको बेहतरीन अजर दे, इस नेक काम के लिए वो आए थे। तो मेरे भाइयों, मेरा एक छोटी सी बात आपके सामने मैं वहाँ पेश नहीं इसलिए करा, तकरीर बहुत लोग करे थे, टाइम बहुत हो रहा था और हमारे भाइयों को और बोर मारेंगा क्या कि क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था और खाने का टाइम भी करीब आ रहा था। किसी को तकलीफ देना भी मेरा मकसद नहीं है, लिहाजा मुख्तसर कह रहा था मैं। लेकिन हकीकत मकसद मैं जो समझाना चाहता था वो मकसद वो था इंसानियत की खिदमत। हम जो इस वक्त जो चीज़ लेकर उठे थे वो चीज़ क्या था? वो चीज़ वो था तमाम इंसानियत को जोड़ना, इत्तेहाद को कायम करना, लोगों में मोहब्बत डालना, बुराइयों को जड़ से निकाल देना। ये चीज़ आना है तो हम लोगों को जमाना है और उनको नसीहत करना है। ये एक ऐसा नया सब्जेक्ट नहीं है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 40 साल अल्लाह ने उनको नबूवत के पहले इंसानियत खिदमत करने का मौका दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इंसानियत खिदमत करे थे। उस दौर के मक्के के मुशरिक इस्लाम ला के वो रज़ी अल्लाह अन्हु रज़ुन हो गए। तो वो दौर के जो मुशरिक कितने कठिन थे मालूम, अपने औरत बच्चों को ले आके जिंदा करा देते थे। उस वक्त औरत बच्ची पैदा होना वो लोगों को नासिज होता था, बहुत बुरा होता था हालत। बच्ची बड़ी होने के बाद ले जाके गड़ा देते। कितना भयानक, कितना सख्त दिल वाले थे वो लोग। ऐसे सख्त दिल वालों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने उनके दरमियान में पैदा करके और उनसे इतनी बेहतरीन काम ले लिया, पूरी दुनिया को रोशनी कर दिया। सूरह कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नरम दिल नहीं होते, ये लोग आपके इर्द गिर्द नहीं जमते। तो नरम दिल होना जरूरी। मैं उन लोगों का शुक्र अदा करता हूँ, वो मेरे साथी है हमारे अब्दुल गफ़ार साहब, इंसानी खिदमत के नेशनल लेवल के वाइस प्रेसिडेंट है वेलफेयर के, और उन्होंने भी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी उन्होंने साथ दिए थे। अल्लाह उनको जल्दी सेहत अता फरमाए। वो हालत में भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने प्रोग्राम को अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत अफजाई किए थे। जज़ाकल्लाह खैर अब्दुल गफ़ार साहब। और हम जमील भाई, उनको मैं शुक्र अदा करता हूँ, और अपने अब्दुल जब्बार भाई और हमारे भाई ब्रदर हिंदूज़ के हमारे स्टेट प्रेसिडेंट साहब हमारे जहील भाई, और सबसे अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम को अपने कंधों पे लेकर चले थे हमारे इलियास अकबर साहब। उन्होंने इतनी मेहनत करे थे, अल्लाह उनको और जज़ाकल्लाह खैर दे। हमारे अकबर साहब, आपका शुक्र अदा करूँगा, कभी भी नहीं भूलूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी इंशाल्लाह स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है। अल्लाह आप हमारे को हमेशा आप साथ रहना है। ऐसा इंशाल्लाह हमारे बाप भाई भी नहीं थे, बाहर थे, नहीं आए थे, राजू भाई भी नहीं आए थे, मूसा भाई, ये लोग, कई लोग, इस्माइल भाई, ये लोग भी नहीं आए थे। जहाँ है अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग साथ दिए, हमारे ब्रदर सिंह जोश के हमारे भाई लोग पूरे, इकबाल भाई भी आए थे, साथ दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। वो हमारे उन ब्रदर से हमारे एजाज भाई के इलियास भाई, शकील भाई अल्लाह आए थे, उनको भी मैं शुक्र अदा करता हूँ। जितने भी आए हमारे ख़वातीन में आयशा मैडम, आयशा जवान मैडम और आफरीन और तरह के तमाम ख़वातीन आए थे, उनको मैं शुक्र अदा करता हूँ। जितने भी आए थे हमारे भाइयों को, सबको अगर नाम भूल गया तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमें मेरा खलेरा भाई भी था, अब्दुल करीम 10 बजे से आके इंशाल्लाह इंतज़ाम में लगा हुआ था। वो कुकटपल्ली का इंचार्ज था इंसानी खिदमत का, उसको मैं शुक्र अदा करता हूँ। वरंगल से आए थे मेरे भाई बादशाह साहब और मोहम्मद, उनको मैं शुक्र अदा करता हूँ। और मरली मोहन और मुशीराबाद से आए थे, वहाँ के इंचार्ज थे उन्होंने, उनको मैं शुक्र अदा करता हूँ। तमाम लोग जितने साथिया, अगर नाम भूले तो माफ़ी चाहता हूँ। रहमत भाई हो, कोई भी इंशाल्लाह इस सामने आगे बढ़े थे, शामिल हुए थे,
الحمدللہ ہماری